بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک پاکستان میں الیکشن قریب ہے اور اقتدار کے حصول کے لیے ہمارے جو امیدوار ہیں وہ دن رات ایک کر رہے ہیں اور اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے وہ کروڑوں کا اسراف کر رہے ہیں، ایک مسند کو حاصل کرنے کے لیے اور ایک منصب کو حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ یہ جو منصب ہے یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ ایک بڑا کڑا معاملہ ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے اور اس کا عند اللہ بہت بڑا احتساب ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ تم میں سے ہر بندہ حکمران ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے متعلق پوچھا جائے گا۔ فرمایا امام سے اس کی رعایا کے متعلق پوچھا جائے گا۔ امام سے یہ پوچھا جائے گا کہ اس نے ان پر بے جا ٹیکس تو نہیں لگائے، غریبوں پر ان ٹیکسوں کو اس نے بے جا خرچ تو نہیں کیا، اور وہ جو عوام کا پیسہ ہے، عوام کے ٹیکس ہیں، اس میں اس نے کرپشن تو نہیں کی، خیانت تو نہیں کی، اس نے شریعت کے نظام کو نافذ کیا یا نہیں کیا، عدل و انصاف کو نافذ کیا یا نہیں کیا۔ یہ تمام احتساب اس بندے سے لیا جائے گا کہ جس نے اقتدار کے منصب کو حاصل کیا ہے، جس نے کسی عہدے کو حاصل کیا ہے۔ اس لیے احادیث کے اندر واضح طور پر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ یہ اقتدار قیامت کے دن بندے کے لیے باعث ندامت بن جائے گا، پشیمانی بنے گا۔ اس وقت بندہ حسرت کرے گا اور نادم ہوگا کہ کاش میں نے دنیا میں کبھی کوئی عہدہ اور منصب حاصل نہ کیا ہوتا۔ چنانچہ یہ صحیح بخاری میرے ہاتھ میں موجود ہے، امام بخاری نے اور امام نسائی نے سنن النسائی کے اندر اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انکم ستحرسون علی الامارۃ۔ یہ حدیث نمبر 7148 ہے اور کتاب الاحکام ہے، باب ما یکرہ من الحرص علی الامارہ ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان قریب تم حکومت کے امیدوار بنو گے، اقتدار کو حاصل کرنے کی کوشش کرو گے، لیکن فرمایا وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَفِي رِوَایَةٍ وَسَتَكُونُ نَدَامَةً وَحَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اور ان قریب وہ جو حکومت ہے، وہ جو اقتدار ہے، وہ جو منصب ہے، وہ جو عہدہ ہے، جب قیامت کے دن تم سے احتساب کیا جائے گا تو وہ عہدہ اور منصب تمہارے لیے باعث ندامت بن جائے گا۔ تم حسرت کرو گے کہ کاش ہم نے اتنی بڑی ذمہ داری نہ اٹھائی ہوتی۔ تو سرکار نے فرمایا فَنِعْمَ الْمُرْضِعَةُ وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ، فرمایا کہ دودھ پلانے والی کتنی اچھی ہے اور دودھ چھوڑانے والی کتنی بری ہے۔ یعنی اقتدار میں پیسہ آتا ہے، انسان کو تصرف ملتا ہے، یہ تو بہت اس کو اچھا لگتا ہے، لیکن جب دودھ چھوٹ جاتا ہے اور اقتدار چلا جاتا ہے تو اس کا احتساب بندے پر باقی رہتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک عہدہ حضور سے طلب کیا۔ یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم موجود ہے، کتاب الامارہ۔ ایک عہدہ نبی کریم علیہ السلام سے طلب کیا تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے فرمایا یا ابا ذر، اے ابو ذر، انک ضعیف، تو کمزور ہے، یعنی قیامت کے دن کا احتساب دینے سے، حساب و کتاب دینے سے کمزور ہے۔ وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ، اور فرمایا کہ یہ جو اقتدار ہے، عہدہ ہے، منصب ہے، یہ ایک امانت ہے، تمہارے پاس لوگوں کا مال جمع ہوتا ہے، وہ ایک امانت ہے۔ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، اور فرمایا قیامت کے دن یہ رسوائی ہے اور ندامت ہے۔ الا من اخذها بحقها، مگر وہ جس نے اس کو اس کے حق کے ساتھ لیا، اس میں کرپشن نہ کی، لوگوں کو دھوکہ نہ دیا، لوگوں سے جھوٹ نہ بولے، لوگوں کی امانتوں میں خیانت نہ کی،
کرپشن نہ کی. اور پھر سرکار علیہ السلام نے حضرت ابو ذر کو یہ وصیت فرمائی, فرمایا کہ انی احب لک ما احب لنفسی, میں اپنے لیے اسی چیز کو محبوب سمجھتا ہوں جو تمہارے لیے محبوب سمجھتا ہوں. فرمایا لا تأمرن علی اثنین, تو کبھی دو آدمیوں کا امیر نہ بننا, یعنی پورے شہر یا ضلع یا حلقے کا MNA ہونا تو بہت بڑی بات ہے. فرمایا دو آدمیوں کا بھی امیر نہ بننا. ایک حدیث مسند احمد بن حنبل کے اندر موجود ہے, اور یہ حدیث سند کے اعتبار سے قوی ہے, کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ بھی 10 آدمیوں پر امیر مقرر ہوا, ما من امیر عشرات الا یؤتی بہ یوم القیامت مغلولا, فرمایا اس کو قیامت کے دن زنجیروں کے ساتھ باندھ کے لایا جائے گا, اور اب اس کو لا یفکہ الا العدل او یوبقہ الجور, اب یا تو جو دنیا میں اس نے عدل و انصاف کیا ہے رعایا کے ساتھ وہ اس کو زنجیروں سے آزاد کر دے گا, یا اگر اس نے ظلم و زیادتی کی ہے, کرپشن کی ہے, اس نے ٹھیکے لیے ہیں, لوگوں کے ساتھ اس نے جھوٹ بولے ہیں, تو یہ چیز اس کی ہلاکت کا باعث ہوگی. اس لیے یہ اقتدار کی جو مسند ہے یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عادل حکمران, جنہوں نے لاکھوں مربع میل تک اسلام کی سرحدوں کو پھیلایا ہے, اور جن کا حال یہ تھا زہد و ورع کا کہ وہ اینٹ کو تکیہ بنا کے سوتے تھے, اور پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنتے تھے, اور خشک روٹی کھاتے تھے, وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت وصال صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ آپ نے اپنا چہرہ زمین پہ رکھ دیا, رونے لگ گئے, اور کیا کہنے لگے کہ وددت, میری یہ خواہش ہے کہ انی خرجت منہا کفافن, کاش میرا معاملہ برابر سرابر ہو جائے, لا لی ولا علیہ, نہ مجھے کوئی اجر و ثواب ملے اور نہ میرا احتساب کیا جائے. اس لیے یہ ووٹ ڈالنا یا اقتدار کی طلب کرنا, اس طلب سے پہلے ان احادیث کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ یہ کتنا کڑا معاملہ ہے, یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے, اور اگر آپ نے اس ذمہ داری کو نہ نبھایا تو عند اللہ قیامت کے دن بہت کڑا احتساب ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کے حال پہ رحم فرمائے, اور ہمارے ملک پاکستان کو عادل اور منصف حکمران عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.